تو لیکن ویسے کبھی آپ نے ٹریول کر رہی ہیں اس سڑک کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے سامنے جاتی ہوئی ایک گاڑی بے دریغ اس کے سلنسر میں سے دھواں نکل رہا ہے اور نکلی جا رہا ہے. کئی دفعہ ہوا ہے نا میرے ساتھ. تو آلموسٹ میں روز ایسی ایک دو گاڑیاں دیکھتا ہوں کراچی میں جن میں سے نکلتا ہی جا رہا ہوتا ہے دھواں اور وہ کالے رنگ کا اسموک ہوتا ہے. وہ بالکل آپ کی فضا کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے. اب لیکن لاہور سے خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ لاہور میں کون سی گاڑی کتنا دھواں کا اخراج کر رہی ہے اور کتنی آلودگی میں حصہ ڈال رہی ہے, اس کو تعین کرنے کے لیے ایک نیا میکینزم آ گیا ہے. اب وہ یہ کیا ہے کہ اس گاڑی سے ماحول کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بڑھتی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے مزید سخت اور مؤثر اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور یہ جامع آغاز کیا ہے. اس پروگرام کو نام دیا ہے وہیکل ایمیشنز چیکنگ, اور شہر میں گاڑیوں کے دھوئیں کی جانچ کا منصوبہ شروع کر دیا گیا جس کے تحت شہر کی سڑکوں پر دوڑتی 13 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیوں کی جانچ ہوگی. اچھا, یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جو گاڑی ہے اس کی مکمل جانچ کے بعد ایک تصدیقی اسٹیکر اسے لگایا جائے گا جو ماحولیاتی معیار پر پورا اترنے کی ایک طریقے سے علامت ہوگا, وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا. پہلے مرحلے میں اسٹیکر لگوانے کی آخری تاریخ بتائی گئی 31 اگست. ڈیڈ لائن کے بعد بغیر اسٹیکر گاڑیاں نہ صرف انہیں جرمانہ ہوگا بلکہ انہیں سڑک پر لانے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. مرحلہ بعد یہ معاملہ چلے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ لاہور کی آلودگی میں سب سے زیادہ حصہ پرانی اور ڈیزل کی گاڑیوں کا ہے. سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد نہیں نظر آتا پہلے سے جو قوانین ہیں, اور یہ منصوبہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے انچارج ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم ETS افرا علی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور یہ ہمیں بتائیے گا کہ آلریڈی قوانین ان پلیس ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے جب خاص طور پہ ونٹر سیزن آتا ہے, اسموگ ہوتی ہے لاہور میں, تو کافی زیادہ اسٹیپ بھی لیے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا. یہ جو منصوبہ ہے یہ کس طریقے سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا, کس طرح جانچ پڑتال کی جائے گی گاڑیوں کی؟ جی السلام علیکم. ہم جی اس کے اوپر آلریڈی عمل درآمد کر رہے ہیں. ہم نے مڈ آف اپریل میں اس کو شروع کیا تھا اور اب ہمارے پاس ہم تقریباً 1,80,000 گاڑیاں جو ہیں وہ آلریڈی ٹیسٹ کر چکے ہیں. ہم نے شروع اس کو کارز اور LTVs کے ساتھ کیا تھا. پرپز اس کا یہ تھا کہ ہم ایک میس اویئرنیس جنریٹ کر سکیں لوگوں کے اندر کہ وہ اپنی گاڑیوں کو مینٹین کریں, تاکہ جو ہے وہ جب ہم اسموک سیزن میں انٹر ہوں, جو کہ لاہور یوزلی ایکسپیرینس کرتا ہے مڈ آف سپٹمبر آن ورڈ, اکتوبر میں وہ انٹینسیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس جنریٹ کریں, کیونکہ اسموک ایک ایسا میکینزم ہے جسے گورنمنٹ اکیلے جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے اسے کیٹر نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ ایک ہمارا اسٹیپ ہے پبلک انوالومنٹ کی طرف. اور سوری میکینزم کیا ہے, کس طرح آپ لوگ پتہ لگائیں گے کہ کون سی گاڑی کتنی پولوشن جو ہے اس میں کردار ادا کر رہی ہے؟ ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس گیس اینالائزر اسکینس کے ہمارے پاس ایک اکوپمنٹ ہے جو کہ ہم جس کے تھرو ہم ایگزاسٹ پائپس کے تھرو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں ان کی کتنی جو ہے وہ کاربن مونوآکسائڈ جنریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 6% پہ ہے, جو کہ دنیا کے لحاظ سے کافی لینینٹ ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ساری گاڑیاں جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتی, پرٹیکولرلی LTVs اور HTVs. ہم نے اسٹارٹ اس کو LTVs اور کارس کے ساتھ کیا تھا, بٹ اب ہم جو ہے وہ HTVs پہ بھی موو کریں انشاءاللہ. تو ہمارے پاس جو ہمارا میٹر ہے جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریڈنگ آتی ہے, اور وہ ریڈنگ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 6% سے کم ہو تو ہم اس گاڑی کو اسٹیکر لگا دیتے ہیں, اور اگر 6% سے زیادہ ہو تو فی الحال ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں. اچھا, وارننگ دے رہے ہیں فی الحال اس کو. ہاں جی. پرپز اس کا یہ ہے کہ لوگ اب زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ٹھیک کروائیں, اور کیونکہ گورنمنٹ کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے چلانے ابھی سے فوراً سے شروع کر دی جائے, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں ٹھیک کرائیں. اچھا, اور دیکھا تھا کہ جب یہ پروگرام بالکل سٹارٹ ہوا تھا, آپ نے مڈ اپریل کی بات کی ہے, تو کافی مناظر اور فوٹیج میں ہم نے دیکھا تھا کہ لبرٹی میں جو ETS بوتھ ہے اور جو مختلف ہے وہاں پر کافی لمبی قطاریں تھیں اور شہری کافی پریشانی کا اس سے شکار بھی ہو رہے تھے. تو اس پروسیس کو مزید اسموتھ کرنے کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا جی, ہاں جی, ایک دم سے ظاہری بات ہے جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں بہت الحمدللہ بہت انفلکس لوگوں کا آیا
اور اب ہم نے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے جو ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ورک شاپس ہیں آٹو موبائل کمپنیز کی، ان کے ساتھ بھی ہم نے اب لائزن کیا ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنی ورک شاپ جیسے ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی وغیرہ کی جو ورک شاپس ہوتی ہیں رجسٹرڈ، اب وہ وہاں پر جا کر اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں لاہور میں، اور ہم نے جن پہ موجود ہے وہ بھی ہم نے اپنے سوشل میڈیا پورٹلز پر سب پوسٹ کر دیے ہیں، تو لوگ وہاں پر جائیں اور جا کر آرام سے اپنی جو اپنا ریٹیلر ہے ان کا وہاں پہ جا کے بھی گاڑیاں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پبلک بوتھس بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کلیکٹیو اپوائنٹمنٹ کے تھرو بھی کر رہے ہیں، جیسے یونیورسٹیز کو اور انسٹیٹیوشنز کو، وہاں پہ ہماری ٹیمز جا کے آ چکی ہیں. تو ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم فیسلٹی پرووائڈ کریں لوگوں کو اور انہیں کم سے کم دقت ہو. یہ بڑا اچھا اقدام ہے افرا، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اندازہ کیا ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا ماحولیاتی آلودگی پہ، اسے کم کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو اٹس اے لانگ جرنی، اسپیشلی اسموک اور ایئر کو میٹیگیٹ کرنا از اے لانگ جرنی. But I can say that it's a step toward the right direction in a way کہ ہم نے اب LTVs کے ساتھ اب ہم HTVs پہ بھی موو کر رہے ہیں which are the major contributors. تو ایک پبلک اویئرنیس تھی کہ لوگ اپنی گاڑیاں مینٹین کریں، اور ہمیں رپورٹس بھی ریسیو ہوئیں کہ جو ورک شاپس کے اوپر لوڈ ہے وہ انکریز ہوا، یعنی لوگوں نے سیلف اویئرنیس کی طرف ریئلائزیشن کی. تو انشاءاللہ اٹ ول ایڈ a positive step toward it. But it's one step toward it. تو کچھ ٹائم لگے گا، but we will be able to improve the air quality of Lahore. بالکل، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ پھر ہمارے ساتھ. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا پلاسٹک ویسٹ کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے، ایک ریسائکلنگ ریورس وینڈنگ مشین وہاں پہ لگائی گئی ہے، تجربہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ پیسے بھی ملیں گے جو لوگ جا کر وہاں پر ڈسپوز آف کریں گے پلاسٹک باٹلز یا جو دیگر چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بڑا اچھا اسٹیپ ہے، اور اس سے ظاہر ہے ماحولیاتی آلودگی کسی حد تک کم کرنے میں یہ بہت معاون ثابت